اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس سیشن میں آپ سے گفتگو کی جائے گی میننگ اینڈ نیچر آف ایکوٹی کے متعلق۔ تو بیٹا جو ایکوٹی تھی تو اس کی اوریجنیشن دیکھتے ہیں رومن ٹرم ایکوٹس یا ایکس میں، جس کا مطلب تھا ایکول، ایون اینڈ فیئر۔ لیکن سمجھنے کے انداز میں ایکوٹی کو تین طریقے سے لیا جاتا ہے۔ پہلے نمبر اس سے مراد ہے اخلاقیات، نیچرل جسٹس، سچائی یا دیانتداری۔ دوسری سینس میں اس سے مراد لی جاتی ہے کہ نیچرل جسٹس کے جو اصول ہیں ان کی عملداری کو کہا جاتا ہے ایکوٹی۔ اور تیسرے نمبر پر یہ ایسے فکسڈ ضوابط ہیں جو کہ کسی عدالت یا جج کی جو ڈسکریشن ہے یا اس کی سویٹ ول ہے یا اس کی جو ثواب دید ہے اس پر انحصار نہیں کرتا، بلکہ یہ فارمولیٹڈ سیٹ آف رولز ہیں اور انہی کی بنیاد پر اس نے فیصلہ کرنا ہے۔ اور آلریڈی آپ سے اظہار ہو چکا ہوا ہے کہ جو کامن لا یعنی کہ ججز کا نظام تھا یا اسٹیچوٹری لا جو پارلیمنٹ قانون سازی کرتی تھی، اس کے متضادی یہ قانون انگلینڈ میں ڈیولپمنٹ ہوئی۔ اس کی ڈیفینیشن دیکھیں گے تو مختلف جو اسکالرس نے ان کو جو اظہار مختلف طریقے سے کیا تھا، تو پلیٹو کے بقول ایکوٹی جو ہے ایک امپرفیکٹ جنرلائزیشن آف لیگل رولز ہے، اس کو سپلیمنٹ کرنے کے لیے، اس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے یہ ایک بہت ہی ناگزیر ایلیمنٹ ہے۔ بیٹا لیگل رولز کو جب فارمولیٹ کیا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے ان کو، تو اس طرح سے ان کو فارمولیٹ کیا جاتا ہے کہ عام حالات میں تمام کی جو اس کے متعلق سچویشن رائز ہو سکے اس پہ وہ اپلیکیبل ہو سکے۔ لیکن یہ اس میں انہیرنٹ فالٹ ہے، سوسائٹی پروگرس کرتی ہے، نیو حالات آتے رہتے ہیں، تو وہ جنرلائزیشن کبھی بھی پرفیکٹ نہیں ہو سکتی، اس میں بہتری کی گنجائش رہتی ہے، اور وہ ایکوٹی کے ذریعے سے ہی اس کو پھر سپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے۔ ارسٹوٹل کے بقول جو ایکوٹیبل ہے وہ انصاف ہے، اور یہ جو انصاف ہے یہ ایک قسم کے انصاف سے بہتر ہے۔ ایبسلوٹ جسٹس کا جو کانسیپٹ ہے اس سے تو بہتر نہیں ہے، لیکن جو کہ انصاف کے مقاصد کے لیے جو سٹیٹمنٹس بنائی جاتی ہے ان کی ایبسلوٹنس کو ذریعے سے جو کوئی غلطی یا ایرر ارائز ہو جاتا ہے اس سے یہ بہتر ہے۔ یہ کریکشن آف لیگل جسٹس اسے کہا جاتا ہے۔ تو میرا وہی بات ہے کہ جو اسٹیٹمنٹس ہیں اس کو ایبسلوٹنس کے لیے اس طرح سے فارمولیٹ کیا جاتا ہے قانون کی زبان میں کہ جو بھی سچویشن آئے اس میں پوری ہو سکے، لیکن جس طرح سے وہ اسٹیٹمنٹ ایبسلوٹ ہو سک جاتی ہے تو نیو سچویشنز میں وہ پھر مداوع اس کا نہیں کر سکتی، انصاف نہیں باہم پہنچا سکتی۔ تو ایبسلوٹ جو جسٹس ہے وہ ایبسٹریکٹ کانسیپٹ تو ہے، لیکن انسان کی ہم ہسٹری دیکھیں تو اس میں یہ کبھی بھی مارد وجود میں نہیں آ سکا۔ نیکسٹ بیٹا ہینری مین نے بتایا تھا کہ ایکوٹی سے مراد ضوابط کا ایسا مجموعہ ہے جو کہ اوریجنل سیول لا کے ساتھ ہی یہ اپنا وجود برقرار رکھتا ہے، لیکن جو اصول ہیں جن کی اس پہ بنیاد ہے وہ مختلف ہیں سول لا سے، اور اسی بنیاد کے اوپر یہ سول لا کے اوپر ایک فوقیت کلیم کرتا ہے، اس بنیاد کے اوپر کہ جو ان پہ اعلیٰ تقدس ہے اس کے پرنسپلز پہ، کہ وہ اسے فوقیت رکھتے ہیں سول لا کے اوپر۔ بلیک سٹون کے بقول یہ قانون کی سول اینڈ اسپرٹ، اس کی روح ہے، اس کا تقدس ہے، جس سے جو پازیٹیو لا ہے، مین میڈ لا، وہ اخذ کیا جاتا ہے، اور جو نیچرل لا ہے اسے بنایا جاتا ہے۔ کیونکہ جو ایکوٹی یا کامن لا ہے ان میں جو فرق ہے وہ فارم کا ہے، سبسٹانس کا نہیں ہے۔ ان کے درمیان میں جو فرق ہے بلیک سٹون کے بقول وہ تاریخی طور پر ہے، لیکن جو ایکچوئل مواد کانٹینٹ اس کا شامل ہے وہ کسی طرح سے فرق نہیں رکھتا۔ سنیل نے ایکوٹی کو اس طرح سے ڈیفائن کیا ہے کہ یہ نیچرل جسٹس کا ایسا حصہ ہے جو کہ
عدالتوں کے ذریعے سے انصاف کے تقاضوں کے لیے اس کی انفورسمنٹ کرنے کے لیے یہ پوری طرح سے سوٹیبل ہے، لیکن کچھ تاریخی بنیادوں کے اوپر جو کامن لا کورٹس تھیں انہوں نے ان کو انفورس نہیں کرا کیا، اور جو غلطی ہے، یہ جو کمی ہے یا کوتاہی ہے، اس کو سپلائی کیا تھا کوڈ آف چانسری نے۔ سٹوری کے بقول یہ ریمیڈیل جسٹس کا ایسا حصہ ہے جو کہ بلا شرکت غیر کورٹ آف ایکوٹی یا چانسری کورٹ نے اس کو انتظام کیا تھا، ان کو ایڈمنسٹر کیا تھا، اور یہ فرق رکھتا ہے اس ریمیڈیل جسٹس کے حصے سے جس کو ایکسکلوسیولی کامن لا کی عدالتوں نے ایڈمنسٹر کیا تھا۔ نیڈ فار ایکوٹی، اب جتنی بھی ترقی یافتہ یا ترقی پسند سوسائٹیز ہوتی ہیں ان میں معاشرتی ضروریات بدلتی رہتی ہیں، اور معاشرے کی جو رائے ہے وہ ہمیشہ سے جو قانون اس معاشرے میں رائج ہوتا ہے اس سے ایڈوانس ہی ہوتی ہے، نیکسٹ سٹیج میں موجود ہوتی ہیں۔ تو اس طرح سے جو خلیج حائل ہو جاتی ہے سوشل اوپینینس میں اور ایگزسٹنگ لا میں، اس کو تین طریقے سے خلیج کو پاٹا جا سکتا ہے یا ان کو کم کیا جا سکتا ہے۔ پہلے نمبر پر لیگل فکشن، دوسرے نمبر پر ایکوٹی، اور تیسرے نمبر پر لیجسلیشن۔ جب قانون جو اس کی ایک خصوصیت بھی ہے، جب یہ فکس ہو جاتا ہے تو ساقط ہو جاتا ہے، تو پھر جو لیگل فکشن ہے وہ اس کو آزادی دیتے ہیں، اور جب لیگل فکشن ہے وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو جاتی ہیں تو پھر ایکوٹی جو ہے، جو قانون کی سختی ہے، اس کو پھر نرم کرتا ہے، اور اسی پروسیس میں ایک ایسے وقت ایک ایسی جگہ پہ پہنچ جاتا ہے کہ جہاں پہ ایکوٹی کی جو فردر جو اس کی ایکسپینشن ہے وہ پھر ختم ہو جاتی ہے، اور اس موقع کے اوپر پھر لیجسلیشن اپنا رول پلے کرتی ہے، اور جو جو پھر ضروریات آتی ہیں انسانی معاشرے کو تو وہ پھر اس کی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ ہم 14 سینچری تک تو دیکھتے ہیں کہ کامن لا کورٹس میں نا وہ رائج تھی پورے برطانیہ میں، اور وہ انصاف کے جو سرچشمہ تھا، انصاف لوگوں کو باہم پہنچا رہی تھی۔ لیکن 1349 میں ہم دیکھتے ہیں کہ چانسلر کو جو ایڈورڈ دا تھرڈ تھا، کنگ تھا، اس نے ریٹن آرڈر کے ذریعے سے جورسڈکشن جسٹس پرووائڈ کرنے کی دے دی ہوئی تھی، اور جب کہ 1474 تک آتے آتے جو ایک انڈیپینڈنٹ چانسری کورٹ وجود میں آ گئی تھی، کیونکہ اب جو چانسلر تھے وہ بادشاہ کے نام پر نہیں بلکہ اپنے نام پر جو انصاف یا ڈکریز ایشو کرتے تھے۔ اور یہ بیٹا تین ایسے مواقع تھے، وجوہات تھی جن کی بنا پر یہ چانسری کورٹ کی آئی۔ کچھ ایسے کیسز تھے کہ جن میں کامن لا کورٹ تھے وہ جو لوگوں کے ایکسپیکٹڈ رائٹس تھے ان کو ریکگنائز ہی نہیں کر سکتی تھی، اور اسی بنا کے اوپر کوئی ان کو ریلیف بھی نہیں ملتا تھا جب ایسے رائٹس کو کی وائلیشن ہوتی تھی۔ پھر کچھ ایسے کیسز تھے جہاں پہ آل دو رائٹس کو تو ریکگنائز کیا جاتا تھا، لیکن جو ریلیف بھی دیا جاتا تھا لیکن وہ ریلیف ایڈیکویٹ نہیں تھا، مناسب نہیں تھا، کیونکہ اس پہ جو لوگوں کو پھر ریلیف ملتا تھا وہ کافی زیادہ اس میں دیری ہو جاتی تھی۔ اور کچھ ایسے معاملات تھے جن میں کامن لا کورٹس کے پاس پراپر پروسیجر ہی موجود نہیں تھے، مثال کے طور پر کہ گواہ کو وہ مجبور کرے کہ وہ عدالت میں حاضر ہوئے، یا ڈیفینڈنٹ کو مجبور کرے کہ وہ عدالت میں حاضر ہو، یا کوئی ڈاکومنٹ ہے اس کو عدالت کے سامنے پروڈیوس کرے۔ اس موقع کے اوپر پھر چانسری کورٹ جو ہے وہ آگے آئی، اور اس نے جو پٹیشنر تھے ان کو ریلیف مہیا کیا، اور اس لیے اس کے ساتھ اصول واضح کیے کہ وٹنسز کو اریسٹ بھی کیا جا سکتا ہے، اور ڈیفینڈنٹ کی پراپرٹی کو بحق سرکار جیسا ضبط کہتے ہیں نا، سیکوسٹریشن سے مراد ضبطی ہے، اس کو ضبط کیا جا سکتا ہے مخصوص کیسز میں۔ جب ہم ایکوٹی جورسڈکشن کی اب کلاسیفیکیشن یا اس کی ٹائپس قرار دیں گے تو جوڈیکیٹر ایکٹ 1873 اینڈ 1875 سے پہلے جو ایکوٹی کی جورسڈکشن کو اس کو تین طرح سے کلاسیفائی کیا جاتا ہے: ایکسکلوسیو، کنکرنٹ اینڈ آکسیلری۔ ایکسکلوسیو جورسڈکشن بلا شرکت وغیرہ، اور یہ استعمال بھی ہوتی تھی نیو رائٹس کیسز میں، یعنی کہ یہ ایکسکلوڈنگ دا کامن لا کورٹس تھی، تو صرف یہ جورسڈکشن کورٹ آف چانسری کے پاس ہی ہوتی تھی۔ اب جو اصول تھا کہ جو ضمیر کے مطابق ہے، اگر کوئی رائٹ ہے تو
اس کو پھر ریکگنائز کرنا چاہیے اور اس کا ریلیف ہونا چاہیے. لیکن کامن لا کورٹس تھیں وہ کچھ ایسے حقوق تھے جن کو ریکگنائز نہیں کر سکتی تھی. آبویسلی فارمز جو تھیں فارم آف لیگل ایکشن تھے یا ریٹس تھی اور پریسیڈنٹ کی جب وہ فالو کرنے لگتے تھے تو اس بنیاد کے اوپر پھر اب رکاوٹیں کریٹ ہو رہی تھیں. اب یہ ایسے معاملات تھے جن میں جو نیو رائٹس ریکگنائز کیے گئے مثلاً طور پر رائٹس آف پرسن کلیمنگ انڈر ٹرسٹ. پھر جو شادی شدہ خواتین کا حقوق تھے ایسی پراپرٹی کے متعلق جو سمپل ان کی پرسنل یوز کے لیے ہو، یعنی کہ شوہر کے خاوند کی اس میں مداخلت نہیں ہو سکتی. پھر مارگیجز کی ریڈیمپشن پینلٹیز اینڈ فورفیچر سے متعلق. پھر جو بندے فوت ہو جاتے تھے بے شک یا تو وہ ٹیسٹیٹر یعنی کہ اپنی ول چھوڑ کے جاتے تھے یا انٹیسٹیٹ وداؤٹ ول فوت ہوتے تھے تو وہ جو ان کی پراپرٹی ریمیننگ تھی اس کی ایڈمنسٹریشن یہ تمام پھر ایکوٹی کی جو ایکسکلوزیو جیورسڈکشن میں یہ آ گئے تھے. دوسرے نمبر پہ بیٹا کنکرنٹ جیورسڈکشن یعنی کہ نیو ریمیڈیز کیسز. کنکرنٹ سے مراد یہ ہے کہ ایکوٹی کورٹ بھی اور جو تھی کامن لا کورٹس دونوں کے پاس جیورسڈکشن تھی اور پلینٹیف جو تھا اب اس کی اپنی چوائس ہوتی تھی کہ وہ کامن لا کورٹس میں جائے یا چانسری کورٹس میں جائے. تو ریلیف جو دونوں طرف سے ملتا جاتا وہ سیم ہی تھا. لیکن کامن لا کورٹس کی بنسبت جو چانسری کورٹس تھیں ان میں جو ریلیف جو یا میتھڈ یا مینر طریقہ کار استعمال کیا جاتا تھا وہ کامن لا کورٹ سے بہتر ہوتا تھا یا افیکٹو ہوتا تھا. کامن لا کورٹس کا اتنا افیکٹو نہیں ہوتا تھا. اور اسی مقصد کے لیے ایکوٹی نے کافی زیادہ ریمیڈیز کی نا اڈاپٹ کیا ان کو ڈیولپ کیا کامن لا رائٹس کو ہی ریکگنیشن میں. اور جو کامن لا ریمیڈیز موجود تھی ان کے ساتھ ساتھ پھر کافی زیادہ ہمیں ایکوٹی یا ایکوٹیبل ریمیڈیز بھی اس دور میں نظر آتی ہیں. اب جو کیسز تھے ایکچوئل اور ایکسپریس فراڈ کے ایکسیڈنٹ مسٹیک پارٹنرشپ ریکوری آف اسپیسیفک چیٹلز اسپیسیفک پرفارمنس آف کانٹریکٹس سیٹ آف پارٹیشن اینڈ ڈاور اس میں ہمیں یہ نیو ریمیڈیز نظر آتی. اب وہ جو طریقہ کار تھا ان کا جو نیا پن تھا یا افیکٹونیس تھی ان پروسیجرز کی جو کہ چانسری کورٹ کرتی تھی اس بنیاد کے اوپر پٹیشنرز میں کافی زیادہ ادھر فائدہ بھی ہوتا تھا اور اسی بنیاد کے اوپر وہ چانسری کورٹس میں جاتے تھے. آلدو یہ جو ریمیڈیز تھے کامن لا کے لیے ان نون نہیں تھے وہ جانتے تھے لیکن وہ اس کی فردر ڈیولپمنٹ کرنے میں کامن لا کورٹس ناکام رہی. اب جو ریمیڈیز تھیں جن کو ہم دیکھتے ہیں کہ سکسیسفلی جن کا استعمال کیا گیا کورٹ آف چانسری کی طرف سے وہ تھی ڈیلیوری آف چیٹلز اسپیسیفک پرفارمنس آف کانٹریکٹس فار سیل اینڈ پرچیز آف لینڈ انجنکشنز ریکٹیفیکیشن آف انسٹرومنٹ. تو ایکوٹیبل لیکن شرط یہاں پہ یہی تھی کہ ایکوٹیبل ریمیڈی اسی صورت میں استعمال ہو سکتی تھی جب کوئی لیگل ریمیڈی موجود ہوتی تھی. یعنی کہ اس لیے کنکرنٹ جیورسڈکشن کہا گیا نا کہ بس آلدو ادھر سے فیصلہ لیا جا سکتا تھا ایکوٹی کامن لا کورٹ سے بھی ادھر ریمیڈی موجود تھی اور ایکوٹی جو تھی وہ اس کی فردر ڈیولپڈ فارم ہی تھی ان ریمیڈیز کی. تیسرے نمبر پہ بیٹا ایگزیلری جیورسڈکشن جسے مددگار یا ماتحت جیورسڈکشن بھی کہتے ہیں. تو یہ پروسیجر حوالوں سے تھی تو نیو پروسیجر کیسز میں اس کا استعمال کیا جاتا تھا کہ یہاں پر جو پلینٹیف تھا وہ ایکوٹی کورٹس کی مدد حاصل کرتے تھے کامن لا کورٹس میں جو اس کو ریلیف گرانٹ کیا گیا تھا اس کو مور افیکٹو بنانے کے لیے. تو یہ جو ریلیف تھے تو ایکوٹی کورٹس تو یہ کامن لا کورٹس میں مقدمہ بازی سے پہلے بھی حاصل کر سکتے تھے یا ایون جب کامن لا کورٹس میں جو فیصلہ ہو جائے اور ڈگری ایشو ہو جاتی تھی سوٹ کا فیصلہ ہو جاتا ہے اس کے بعد بھی ان کو میسر ہوتے تھے. ان کا مین مقصد یہی تھا کہ جو پارٹیز ٹو دا سوٹ ہیں ان کے جو حقوق ہیں ان پہ کسی طرح سے مداخلت بازی یا ان کو ان کی جو قانونی لحاظ سے ان کی خلاف ورزی نہ کی جا سکے. تو یہ بیسیکلی لیگل پرنسپلز کے اوپر ہی تھے. لیگل پرنسپلز لا یعنی کہ کامن لا جن پرنسپلز کو ریکگنائز کرتا تھا. جو ایکوٹی تھی وہ صرف جو لیگل پروسیس کا ڈیفیکٹس تھے ان کی کمی کو پورا کرنے کے لیے یہاں پر اصول دیتی تھی یا پروسیجرز انہوں نے دیے. تو جو مین یہاں پہ گائیڈنگ پرنسپل تھا وہ یہی تھا کہ سوٹس کی نا ملٹیپلیسٹی یعنی کہ بہت زیادہ سوٹ سے بچاؤ کرنا
یا اس نوبت تک نہ پہنچنا کہ کسی پارٹی کو ایسی انجری پہنچ جائے جس کا کوئی مداوع نہ ہو سکے۔ تو جن معاملات میں ہم دیکھتے ہیں کہ نیو پروسیجرز دیے گئے، تو پریونشن آف ویسٹ آف پراپرٹی اینڈ نیوسنس ہے، پریونشن آف دا بریچ آف پیٹنٹ رائٹ اور کاپی رائٹ، انجنکشن ان کیسز آف بریچ آف ایگزیکیوٹیڈ کانٹریکٹس اینڈ ڈسکوری، perpetuation of testimony and examination of witnesses۔ تو جہاں پر بھی کسی کانٹریکٹ کو بریچ کی جاتی تھی، یعنی کہ آپ کو پتہ ہے نا کانٹریکٹ رائٹس اینڈ اوبلیگیشنز ہی ہوتی ہیں، تو کوئی بندہ جب اپنی اوبلیگیشن کو نو پورا کرے اس کانٹریکٹ یا ایگریمنٹ کے اندر، تو اسے کہتے ہیں بریچ کیا جاتا ہے۔ تو پھر جو پرسن گلٹی تھا اس نے کوئی ایسا ڈاکومنٹ اپنے پاس رکھا ہوا ہے جس کی وجہ سے جو مخالف پارٹی یا دوسری پارٹی ہے جس کا حق مارا گیا ہے اس کو کتنا نقصان ہوا اس کا اندازہ لگانا ہے، تو وہ چانسری کورٹس تھیں، وہ پھر ڈسکوری آف دیٹ ڈاکومنٹ کے لیے مخالف پارٹی کو آرڈر کر سکتی تھی۔ پھر جب اب کہیں پہ پروسیجر کا معاملہ ہے کسی کی گواہی کو ریکارڈ کرنا، لیکن جہاں پہ خطرہ ہو کہ کسی کی ٹیسٹیمنی ضائع ہو جائے گی یا وہ نہیں آئے گی، یعنی کہ جو پروسیجر کی حد تک جب ہم کاملا کورٹس میں دیتے ہیں تو ادھر پتہ ہے آپ کو کہ سیٹ پروسیجر ہے، پہلے پلینٹف کی طرف سے ایویڈنس آئے گی، پھر ڈیفینڈنٹ کی طرف سے ایویڈنس آئے گی اینڈ سو آن۔ تو لیکن جہاں پر اگر خطرہ ہو کہ ٹیسٹیمنی اس پراپر ٹائم کا انتظار کرتے کرتے ضائع ہو جائے گی، تو عدالت اس کو محفوظ کرنے یا اس کو دائم دینے کے لیے چانسری کورٹ آرڈر کر سکتی تھی۔ اور جو بوڑھے تھے یا بیمار وٹنسز تھے یا کوئی ایسا سنگل ویلیوبل وٹنس ہے، تو ایکوٹی کورٹس جو ہے وہ پراپر اقدامات کرتی تھی ان کی ایگزامینیشن کو کرنے کے لیے۔ کیونکہ اب اس موقع کے اوپر چانسری کورٹ جو تھی وہ بیسیکلی کامن لا کورٹس کی مدد ہی کر رہی تھی، تو اس لیے ان کو آکزیلری اس جورسڈکشن کو آکزیلری جورسڈکشن ہی قرار دیا گیا۔ اب جو کامن لا میں پروسیجر تھا وہ ڈیفیکٹو تھا، اس حد تک تھا کہ وہ نہ مجبور نہیں کر سکتا تھا یا ڈیفینڈنٹ کو الاؤ نہیں کر سکتا کہ وہ اپنی ایویڈنس دے، یا جو انکوائری ہے جو کسی بھی مقدمے کی پارٹی ہے اس حد تک ہی ان کی لمٹ کیا جائے، باقی پارٹیز کو الاؤ نہ کیا جائے۔ لیکن یہ جو تھری فولڈ ڈویژن آف دا سبجیکٹ ہے، یعنی کہ جو جورسڈکشن ہے تین طرح کی تھی، ایکسکلوزیو، کانکرنٹ اینڈ آکزیلری آف دا ایکوٹی کورٹس، تو جوڈیکیٹر ایکٹ نے ان کو پھر متروک قرار دے دیا اس بنیاد کے اوپر کہ اب کوئی ایسی ضرورت باقی نہیں ہے کہ ایک عدالت جو اگر انصاف مہیا کاری ہے تو اس میں جو کمی ہے اس کے لیے کسی اور عدالت کو بھی جورسڈکشن کا استعمال کرنا پڑے۔ نیکسٹ ہے بیٹا بیسز آف اتھارٹی آف ایکوٹی، کیا اساس تھی جس کی بنیاد کے اوپر یہ ایکوٹی کورٹس نے اپنی جو یہ اتھارٹی کو ایکسرسائز کیا۔ اب جو ایکوٹی ہے وہ میٹر آف گریس ہے، فضل کا اظہار ہے، میٹر آف رائٹ نہیں ہے۔ اور یہ جو فضل تھا یہ تھا جو بادشاہ کی جو پریروگیٹو تھی رحم کا یا انصاف کا، اسی بنیاد کے اوپر جو چانسلر تھا اسے وہ حاصل کرتے تھے لوگ۔ جو ایکوٹی ہے وہ جو قانون کا ضمیر اگر سمجھا جائے تو اسی کو ریپرزینٹ کرتی ہے، اور اسی وجہ سے یہ جو مقدمے بازی میں جو پارٹیز تھے لیٹیگنٹس جنہیں کہتے ہیں ان کے بھی یہ جو ضمیر پہ ہی ایکٹ کرتی ہے۔ اب جو بادشاہ کی جو پروگیٹو تھا رحم کا انصاف کا، اسی کی بنیاد اس کو حاصل کرنے کے لیے یا اس کے لیے التجا اگر کوئی بندہ کرتا ہے تو وہ میٹر آف گریس کے طور پر حق کہتا ہے، حق نہیں ہے۔ اور وہی پھر جو میٹر آف گریس ہے وہ پھر جو اس کے رایا ہے بادشاہ کی ان کے ضمیر پر اس کو ایکٹ وہ کام کرتا ہے تھرو دا چانسلر۔ وہ چانسلر ہی تھا جو بادشاہ کی اس جو جسٹس کا نظام تھا اس کو چلا رہا تھا۔ اب سنیل کے بقول کہ ایک جو ارریگولر پروسیس سٹارٹ ہوا تھا کراؤن کو التجا کرنے کا غیر معمولی حالات میں، اس سے اس کا شروعات ہوا تھا ہسٹوریکلی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ ایک ریگولر سسٹم بن گیا عدالتی جس کے جورسڈکشن کو ریکگنائز کیا گیا۔ اور جو پرنسپل آف جسٹس ہیں، انصاف کے لیے جو اصول و ضوابط ہیں، یا پھر
کہ جو ہمیں اپنی ضمیر کے مطابق جو ہے اس کو جو کام کرنا چاہیے، اس پہ جو انسسٹنس ہے، ان کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایکوٹی جورسڈکشن کی بیسز یا اساس ہے۔ ہینبری کے بقول جو ڈیولپڈ یا ترقی یافتہ نظام ہیں قوانین کے، ان کو عموماً ضرورت محسوس ہوتی ہے کچھ مخصوص کیسز میں انصاف کرنے کے لیے کہ وہاں پر جو کوئی نا صوابدیدی اختیار کا تعارف کرایا جائے، خاص طور پر ان حالات میں کہ جب وہ جو رولز ہیں لا کے، وہ اتنی اسٹرکٹنیس یا ہارڈشپ ان میں آ چکی ہوئی ہے، اس کی بنیاد کے اوپر لوگوں کو سختی یا تنگی محسوس ہوتی ہے۔ اور ہانبری کے بقول ہی رومن لا میں پریٹر جو تھے انہوں نے اس فنکشن کو کیا، یعنی کہ وہاں پہ وہ جو ڈسکریشنری پاور آف جسٹس تھی ان کا تعارف کرایا گیا پریٹر کے ذریعے سے۔ اب انگلینڈ کی جب بات کریں تو چانسلر نے جو بقایا ڈسکریشنری پاور سبدیدی اختیار تھا بادشاہ کا، آلدو تو کورٹس کو انہوں نے دے دیا تھا یہ اختیار، کامن لا کورٹس کو بادشاہ نے کہ اپنے جو ان کی رائے ہے ان کے درمیان انصاف کرنے کا، لیکن اگر اس میں انصاف کو جو ڈیلیگیٹڈ اتھارٹی تھی بادشاہ کی طرف سے اپنی عدالتوں کو، اس میں جو کوئی کمی رہ گئی تھی یا کوئی چیز بقایا باقی تھی، تو وہ پھر چانسلر نے ایکسرسائز کیا، اور اس کسی ایک بنیاد یا دوسری بنیاد کے اوپر اگر کوئی ایکوٹی کامن لا کورٹ کسی کو انصاف نہیں مہیا کر سکتے تو چانسلری کورٹ نے ان کو انصاف یا ریلیف دیا۔ اب بیٹا اس موقع کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ ایکوٹی کورٹس میں کیا پریکٹس پروسیجر یا کیا پروسیس استعمال کیا جاتا تھا۔ تو کاروائی جو ایکوٹی یا چانسری کورٹ میں سٹارٹ ہوتی تھی، تو جو کمپلیننٹ تھا یا پلینٹیف تھا وہ پھر چانسری کورٹ میں ایک بل آف کمپلینٹ فائل کرتا تھا، جو کہ اوبیسلی چانسلر کے نام پر لکھا جاتا تھا اور پلینٹیف کی اپنی زبان میں ہوتا تھا۔ لیکن ساتھ ساتھ اس بل آف کمپلینٹ کے لیے گارنٹرز بھی موجود ہوتے تھے پلینٹیف کی طرف سے ہی یا کمپلیننٹ کی طرف سے، کہ اگر فیصلہ جو ہے پٹیشنر کے حق میں نہ آئے تو پھر ڈیفینڈنٹ کو جو ڈیمیجز یا کمپنسیشن عدالت چانسری کورٹ دے گی، تو اس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے نہ صرف پلینٹیف بلکہ اس کے ساتھ گارنٹرز بھی ادھر موجود ہونا تھے۔ بہرحال جب بل آف کمپلینٹ جب چانسلر کے پاس پہنچتی تھی تو چانسری پھر ایک سبپینا ریٹ آف سبپینا جسے سمن ہم آج کل کی زبان میں کہتے تھے، کہ وہ ڈیفینڈنٹ کے نام پر جاری ہوتا تھا اور اسے حکم دیا جاتا تھا کہ وہ پرسنلی عدالت میں حاضر ہو اور اپنا جواب دے۔ اور اگر ڈیفینڈنٹ اس سمن کو یا سبپینا کو خاطر خواہ نہیں لاتا تھا اور ایبسنٹ رہتا تھا تو عدالت اس کو پھر امپریزن بھی کر سکتی تھی۔ اور اگر کسی بنیاد کے اوپر جو ڈیفینڈنٹ عدالت کو بیان کر دے کہ میں نہیں حاضر ہو سکتا، تو عدالت پھر ایک کمیشن مقرر کرتی تھی اس کے جواب کو لینے کے لیے۔ شروعات میں یہ کارروائی تھی یہ زبانی طور پر ہوتی تھی لیکن حلفیہ ہوتی تھی۔ اسی طرح سے جو پلینٹیف تھا یا باقی جو گواہان تھے ان کو بھی زبانی شہادت لی جاتی تھی، بٹ آن اپون اوتھ۔ 15ویں صدی کے درمیان میں اس کارروائی کو پھر رائٹنگ میں کرنا شروع کر دیا گیا۔ اب جو ڈیفینڈنٹ سے جو آنسر لیا جاتا تھا اس بل آف کمپلینٹ کے جواب میں، تو اس کے دو پرپزز ہوتے تھے۔ پہلے تو یہ پلینٹیف کو یہ شہادت مہیا کرتا تھا، اور اسی بنیاد کے اوپر پھر دوسرے نمبر پہ پلینٹیف ریکویسٹ کر سکتا تھا کچھ فیکٹس کی یا مٹیریلز کے لیے ڈسکوری کرنے کے لیے جس سے اسے فائدہ پہنچ سکے۔ اس کارروائی کے بعد میں پھر عدالت پھر ایک اپنی ججمنٹ دیتی تھی۔ لیکن جو چانسری کورٹ تھی وہ ان ججمنٹس کا ان کا کوئی ریکارڈ شروع میں کیپٹ نہیں کرتا تھا، اور ہمیں اگر کوئی ریکارڈ انگلینڈ میں موجود نظر آتا ہے تو 1535 اینڈ آن ورڈ ہے، اس سے پہلے کا نہیں ہے۔ بعد میں پھر یہ جو بل آف کمپلینٹ تھے ان کے اوپر ہی وہ جو پھر عدالت کا فیصلہ تھا اس کو لکھنا شروع کر دیا گیا اور ڈگریز کو ساتھ انرول کر دیا جاتا تھا۔ جب وہ پروسیجر جو ہے جو چانسری کورٹ میں یوز کیا جاتا تھا وہ مخفی ہوتا تھا، ریٹن ہوتا تھا، اور اس کی نیچر انکوزیٹوریل ہوتی تھی، لیکن جو کامن لا میں کورٹس میں کیا جاتا تھا وہ اورل اور پبلک ہوتا تھا، اور ڈیفینیٹلی اس کی جو نیچر تھی وہ ایڈورسیریل ہوتی تھی۔ اب کامن لا کورٹس میں جو پرسکرائبڈ فارمز آف ریٹس تھیں جو کہ چانسری سیکشن ہی جاری کرتا تھا، ان کی بنیاد کے اوپر مقدمات کیے جاتے تھے، لیکن جو چانسلر کورٹس تھے ان میں شروع میں تو بالکل زبانی طور پر ہی
یہ جو کارروائی کا آغاز کر دیا جاتا تھا، کیونکہ جو چانسلر تھا اب اس کا جو مین کنسرن تھا ادھر وہ سبسٹانس تھا، ناٹ دا فارم۔ اب جو ڈیسیژن اور ڈکریز چانسلری کورٹ دیتے تھے وہ ڈائریکٹلی انفورسیبل نہیں تھے، بلکہ ان کے ججمنٹس کو نا کنٹمپٹ کی ایک پروسیس تھے اس کے ذریعے سے ڈیفینڈنٹ کے پرسنل کے اوپر اپلائی کیا جاتا تھا۔ ادھر سے پھر ہم دیکھتے ہیں ایک میگزم جو ہے بعد میں ہم دیکھیں گے کہ ایکوٹی ایکٹیڈ ان پرسونم اس کا آغاز ہوا۔ اب جب وہ پرسنل اس کی لائبلٹی بن گئی ہے یا اس کے پرسن پہ اس کی اطلاق ہے، تو وہ پھر چانسری کورٹ نہ صرف جو پارٹی ہے جو کہ عدالتی فیصلے کو منظور نہیں کر رہی ہے، اس پر عمل نہیں کر رہی ہے، تو اس کو امپریزنمنٹ بھی دے سکتی تھی، قید بھی کر سکتی تھی، لیکن اور ساتھ ساتھ اس کی پراپرٹی کو ضبط بھی کیا جا سکتا تھا۔ نیکسٹ ہے بیٹا کہ ایکوٹی نے کیا حاصل کیا یا ہمیں کیا ملا، اٹینمنٹس آف ایکوٹی۔ تو اوبیسلی ایکوٹی کیونکہ کانشیس آف لا ہے تو یہ قانون کو درست کرتی ہے یا اس کی جو سختی ہے اس کو یہ کم کرتی ہے، اس میں نرمی لاتی ہے۔ اب تین طریقے سے یہ پھر چیزوں کو یہ سختی میں جو نرمی کی گئی اس میں حاصل کرنے کے لیے تین چیزوں کا جو ایکوٹی کورٹس نے دی، وہ نیو رائٹس تھے، نیو ریمیڈیز اور نیو پروسیجرز، جن کو ہم الگ الگ ڈسکس کریں گے۔ تو بیٹا نیو رائٹس میں کامن لا کورٹ سے کچھ ایسے رائٹس تھے جو لوگوں کو تو ایکسپیکٹیشن تھی کہ ان کو ریکگنائز کیا جائے، لیکن چانس جو کامن لا کورٹس ان کو نہیں ریکگنائز کر سکی، نہ پھر ان کو ریمیڈی ریلیف دے سکتی تھی لیکن ایکوٹی کورٹس نے ان کو انفورس کرایا، کیونکہ اگر کوئی رائٹ ایگزسٹ کر رہا ہے تو پبلک کو بھی پھر اس کو پورا موقع دینا چاہیے کہ وہ اپنی اس رائٹ کو ایکسرسائز کر سکے۔ اور عموماً ایسا بھی ہوتا تھا کہ لوگ نا لوگوں کے رائٹس یا سرکار کے رائٹس کو نقصان پہنچانے کے لیے، اسے ڈیفیٹ اوائڈ کرنے کے لیے، تو کامن لا پرووینس میں نا وہ پھر نا ابیوز کرتے تھے۔ جیسا کہ مثال ہے یوز آف لینڈ کا جو کانسیپٹ ہے جس برطانیہ میں رائج ہوا، جس کے تحت کسی کو اگر کوئی بھی پراپرٹی دی گئی ہے تو اس پہ کچھ اوبلیگیشنز بھی ہیں، اور وہ اس اوبلیگیشن سے بچنے کے لیے کیا کرتے تھے، اپنی پراپرٹی کو کسی اور کے نام پر ٹرانسفر کر دیتے تھے، اور اس سے پھر وہ اس اوبلیگیشن سے بچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ لیکن ایکوٹی نے اس موقع کے اوپر مداخلت کی، ان میٹرز کو لیگلائز کیا، اور اس طرح سے نیو رائٹس ڈیولپمنٹ ہوئے جو ہم دیکھیں گے ٹرسٹ میں، جیسے سیشیکی ٹرسٹ کا کانسیپٹ ہے اینڈ سو آن۔ بہرحال نیچرل لا کے جو نیچرل جسٹس کے جو اصول یا اس کے جو پورشن کی بنیاد کے اوپر جو رائٹس ہیں جن کو ریکگنائز کرنا چاہیے تھا، جو کامن لا کورٹس نہیں ان کو انفورس کرا سکی، تو ایکوٹی نے ان کا مداوع کیا۔ دوسرے نمبر بیٹا نیو ریمیڈیز جو تھیں، اب کامن لا کورٹس میں تو ہم آلریڈی دیکھ چکے ہیں کہ سیٹ فارم آف ایکشنز تھے یا ریٹس تھے۔ اگر کسی پلینٹیف کا اس ریٹس میں اس کا کیس فال نہیں کرتا تو اس کے لیے کوئی ریمیڈی موجود نہیں ہے۔ لیکن ہم جب نیچرل جسٹس کے اصولوں کے مطابق دیکھیں تو یہ تو بالکل ان کی کلیئر وائلیشن ہے کہ کس کے ساتھ اگر کوئی نقصان ہوا ہے اور اس کے لیے کوئی بندہ موجود ہے جس نے نقصان پہنچایا ہے، تو اس کا مداوع ہونا چاہیے، تسلی و تشفی ہونا چاہیے، کیونکہ لوگوں کے پاس یہ حق ہونا چاہیے کہ وہ اپنے رائٹ کو انفورس یا ثابت ونڈیکیٹ ثابت کر سکے عدالت کے سامنے۔ اور اگر کوئی اس رائٹ میں مداخلت کرتا ہے یا رکاوٹ کریٹ کرتا ہے تو اس کے خلاف کوئی ریمیڈی یا ریلیف بھی موجود ہونا چاہیے، یعنی کہ where ever there is right there must be remedy available for its breach۔ جہاں پر کوئی حق ہے تو اس کی مخالفت کرنے یا اس کو بریک کرنے کے خلاف ایک ریمیڈی بھی موجود ہونی چاہیے۔ تو اس صورت میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایکوٹی کورٹس نے کوئی نیو ریمیڈیز ڈیولپ کی، جس طرح کہ اسپیسیفک پرفارمنس آف کانٹریکٹس ہیں، انجنکشن ہے، اپوائنٹمنٹ آف ریسیور ہے، این آرڈر فار اکاؤنٹ ہے۔ لیکن ایکوٹی جب اس طرح کی جو ریمیڈیز دیتی تھی تو وہ مد نظر رکھتی تھی جو کنڈکٹ آف پارٹیز سے، انہوں نے کیا عمل کر کے وہ آئے ہیں، جن کی بنیاد کے اوپر وہ ان ایکوٹیبل ریمیڈیز کے حقدار قرار دیے جا سکتے ہیں یا وہ حقدار نہیں ہے۔ تیسرا نمبر بیٹا نیو پروسیجر جو ہیں، آل دو کہ کچھ نیو رائٹس اور نیو ریمیڈیز ہیں وہ کامن لا کورٹس میں نہ صرف اویلیبل نہیں تھی، لیکن جو
ان جو اب رائٹس کو ریکگنائز کرتا تھا کامن لا اور ریمیڈیز بھی موجود تھی، لیکن ان کو انفورسمنٹ کرانے کے لیے جو پروسیجر تھا ان کا کامن لا کا، وہ غیر اطمینان بخش تھا۔ اب ڈیفینڈنٹ کو تو مجبور نہیں کر سکتے تھے وہ اپیئر ہو، یا وہ جو کامن لا کورٹ میں شہادت دے، اور ایون جو پارٹیز جو انٹرسٹڈ ہونی ہوتی تھی کسی سوٹ کے مقدمے کے جو فیصلے میں، نتیجے میں، ان کو بھی بلانے کا اختیار نہیں ہوتا تھا، اور ڈسکوری آف ڈاکومنٹس کا جو کانسیپٹ تھا وہ بھی ادھر موجود نہیں تھا، اور ساتھ ہی ساتھ دیکھتے تھے کہ ڈیفینڈنٹ جو تھا وہ جوری کو ڈرا دھمکا سکتا تھا، اور ایون وہ عدالت کے بھی جو سمنز تھے ان کو خاطر خواہ نہیں لاتا تھا، ان کو پنشمنٹ کوئی نہیں تھی۔ لیکن اس موقع کے اوپر ایکوٹی نے ہمت دکھائی، آگے آئی ایکوٹی کورٹس جو تھیں، اور انہوں یہ جو کافی زیادہ لوگ چاہتے تھے ان ریمیڈیز کو، انہوں نے ان لوگوں تک پہنچایا۔ تو لاسٹلی بیٹا ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں ایکوٹی کا کانسیپٹ کس طرح سے اس وقت موجود ہے۔ تو آلدو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ برطانیہ پھر برٹش انڈیا کے بعد پارٹیشن ہوئی اور پاکستان آ گیا، تو اس دوران میں کبھی بھی کوئی سیپریٹ کورس جس طرح برطانیہ میں تھی کہ ایکوٹی اور کامن لا کورس تھی، ایسی تخصیص ہمارے علاقے میں موجود نہیں رہی۔ یہاں پہ جو ایک ہی عدالت ہے وہ ہر طرح کا ریلیف دے سکتی ہے، اس سوال میں جائے بغیر کہ یہ جو ریلیف ہے آیا یہ ایکوٹی میں رائز ہوا تھا یا کامن لا میں رائز ہوا تھا۔ ہاں، پاکستان کی حد تک جب بات کریں تو پارٹیز کے جو حقوق ہیں وہ حاصل ہوتے ہیں یا ڈٹرمن ہوتے ہیں اسٹیچوٹری لا سے، پرسنل لا سے، یا کسٹمری لا سے۔ اب جو مختلف جو ریمیڈیز ہیں جو کہ ایکوٹی کورٹس یا چانسری کورٹس میں اوریجنیٹ ہوئی تھیں انگلینڈ میں، ان میں جب ہم پاکستان کی تک بات کریں تو لیجسلیٹو ریکگنیشن مل چکی ہوئی ہیں۔ جس ہم دیکھتے ہیں اسپیشل ریلیف ایکٹ ہے 1877 کا، ٹرسٹ ایکٹ ہے 1882 کا، یا ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ ہے 1882 کا۔ ان میں وہ پھر اب جو ایکوٹیبل ریمیڈیز یا ریلیفس تھے یا رائٹس تھے، اب وہ اسٹیچوٹ کی شکل میں یہاں پر انفورس ہیں۔ ٹرسٹ ایکٹ کی بات کریں تو پنجاب میں اب 2020 میں ایک نیو ٹرسٹ ایکٹ پرومولگیٹ ہو چکا ہوا ہے۔ پھر جو پروسیجر تھا ڈسکوری کا یا انٹیروگیٹریز کے لیے، یعنی کہ سوال و جواب کے لیے لوگوں کو بلانے کے لیے، وہ بھی پروسیجر جو کوڈ آف سول پروسیجر ہے 1908، تو سب کانٹیننٹ کی حد تک اس کو اپنا لیا گیا تھا، اور اب پاکستان میں وہ رائج بھی ہے۔ پھر جو ہائی کورٹس ہیں مختلف، وہ یا تو لیٹر پیٹنٹس کے ذریعے سے مارکیٹ وجود میں آئی تھی، اور اب جتنی بھی ہیں وہ ایکٹس کے تحت ان پہ جو جوسڈکشن ہے، جو پاکستان میں مختلف عدالتیں ہیں، اس میں کلیئر کر دیا گیا ہے کہ اگر کوئی اسپیسیفک لا یا یوزیج موجود نہیں ہے تو پھر عدالت کو چاہیے کہ وہ جو اس کے سامنے کیس ہے اس میں فیصلہ کرتے ہوئے پرنسپل آف جسٹس، ایکوٹی اینڈ گڈ کانشیس کے تحت اپنے فیصلے کریں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سیکشن 151 آف کوڈ آف سول پروسیجر جو ہے 1908 کا، اس میں موجود ہے کہ جو کوڈ ہے اس میں جو بھی کوئی بات لکھ دی گئی ہے وہ عدالت کو کسی بھی طرح سے اس کی جورسڈکشن کو افیکٹ نہیں کرتا، پاور کو لمیٹیشن اس پہ یا کوئی پابندی نہیں لاتا کہ عدالت کوئی ایسے آرڈرز دے سکے جو کہ بہت ہی ضروری وہ سمجھتی ہے انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے، یا اگر پروسیس آف کورٹ کی وجہ سے کوئی ایسے ابیوز یا نقصان کسی کو پہنچنا ہے اسے پریونٹ کرنے کے لیے۔ پھر بیٹا سیکشن 6 ہے جو پنجاب لاز ایکٹ 1872، اس میں بھی کرا دیا گیا ہے کہ اگر ججز کے پاس کوئی ایسا اور طریقہ کار نہیں ہے کیس میں فیصلہ کرنے کے لیے تو وہ پھر جسٹس ایکوٹی اینڈ گڈ کانشنس کے مطابق اپنے فیصلوں کو کریں گے۔ پر ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستانی اور انڈین عدالتیں جو ہیں ان کی یہ پریکٹس رہی ہے کہ وہ جو انگلش لا میں جو اصول پیدا ہوئے تو وہ کیسز کا نا قیاسی انداز میں انالوجیز وہاں سے ڈرا کرتے ہیں، اور وہ کوئی گائیڈ کے طور پر اپلائی کیا جاتا ہے انڈیا اور پاکستان میں جسٹس ایکوٹی اور گڈ کانشنس کے اصولوں کے تحت عدالتی جو مقدمات سامنے آتے ہیں ان کو فیصلہ کرنے کے لیے۔ بہرحال اس وقت جو ایکوٹی کی پوزیشن ہے پاکستان میں، وہ میاں ثاقب نثار جو چیف جسٹس رہے ہیں سپریم کورٹ کے، اس کیس میں یعنی کہ ڈائریکٹر جنرل نیشنل سیونگز اسلام آباد ورسز بلقیس بیگم PLD 2013 سپریم کورٹ 174 میں انہوں نے اس کا بڑی اچھی طرح سے بیان کیا ہے
کہ ایکوٹی کو قانون کو ہمیشہ راستہ دینا پڑے گا، اور اس کے پرنسپل کو اسی صورت میں ہم اس کا سہارا لے سکتے ہیں یا ان کو استعمال کر سکتے ہیں جب کوئی بھی عدالت کے سامنے ایسی پروپوزیشن موجود ہو جس کا وہ قانون جو ہے وہ کسی طرح سے اس کا کوئی وہاں پر ریمیڈی ریلیف یا کسی طریقے سے قانون کی عملداری اس پر نہ ہو سکتی ہو، ٹھیک ہے، قانون خاموش ہے اس چیز کے متعلق، تو اس موقع کے اوپر ایکوٹی جو ہے وہ پھر اپنا رول پلے کرتی ہے، اور جو ویکیوم، کیونکہ قانون نے تو کوئی آنسر نہیں دیا جسٹس کے لیے، تو وہ ویکیوم کو فل کرنے کے لیے پھر ہم ایکوٹی کا سہارا یا پاکستانی عدالتیں ایکوٹی کا سہارا لے سکتی ہیں۔ بہرحال in any case the rules of equity cannot be taken into account to frustrate and defeat a law۔ یہ کلیئر کٹ بات عدالت نے کہہ دی ہے کہ پریفرنس ہے پرنسپلز اور رول آف لا ہو۔ لا جو ہمارے کانسٹیٹیوشن میں بیان کر دیا گیا ہے کہ جو کانسٹیٹیوشن سے پہلے جتنے بھی قوانین ہیں وہ، یا وقتاً فوقتاً جو قوانین آئیں گے ان کو فوقیت رہے گی، اور ایکوٹی کے پرنسپلز کو اس قوانین کو کسی طرح سے شکست دینے کے لیے یا ان کو فرسٹریٹ کرنے کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ فوقیت پاکستان میں ہمیشہ لا یا پرنسپل آف لا کو ہے۔ ہاں اگر کسی موقع اوپر ایسی سچویشن ہے کہ قانون خاموش ہے، تب ہم ایکوٹی کے میکسم یا پرنسپل ہیں جو کہ برطانیہ میں رائج ہوئے تھے ان کو استعمال کر سکتے ہیں۔ بیٹا یہ گفتگو تھی تھوڑی سی آپ سے ایکوٹی کے مطلب یا اس کے نیچر کو سمجھنے کے لیے۔ کوئی کوشچن آنسر ہے تو آپ یہاں پر کر سکتے ہیں۔